اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ صاحب زادہ ذیشان کلیم معصومی۔ اسلامی سال یعنی قمری سال یا سنہ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا بابرکت مقدس ماہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں سنہ ہجری سال تبدیل ہوتا ہے۔ لفظ محرم حرم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ محرم کو حرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل ہیں عرب۔ اس مہینے میں اپنی تلواریں میانوں میں ڈال دیتے تھے اور لوٹ مار قتل و غارت سے رکھ جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی خوف زدہ ہو جاتے تھے، اور اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے ملتے تھے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے تھے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ گویا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ محرم کا احترام کرتے ہیں تھے، اور اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب کریم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں۔ ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ القرآن۔ اور حرمت و اکرام والے 4 ماہ ہیں، جن میں محرم، رجب المرجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ شامل ہیں۔ ایک بار کسی نے آقائے کریم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روز سے افضل ہیں؟ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے، اور رمضان کے فرض روزوں ہیں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ مولائے کائنات سیدنا حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں رمضان المبارک کے بعد کسی ماہ میں روزے رکھنے چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے صرف ایک آدمی کو حضور پاک سے یہ سوال کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس وقت میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ نبی کریم نے ارشاد ہے فرمایا کہ اگر تو رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہے تو محرم کا روزہ رکھ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں کی تو بے قبول فرمائی اور کچھ لوگوں کی تو بے قبول فرمائے گا۔ ایک اور جگہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام میں روزے رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے میں تمہیں روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول پاک کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے گا، گویا اس نے 10,000 سال تک اس طرح ہے عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ رسول کریم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا تو گویا اس نے گزشتہ سال کو روزوں میں ختم کیا، یعنی سال بھر روزہ رکھا، اور آئندہ سال کو بھی روزے سے شروع فرمایا۔ اللہ ان روزوں کو اس کے 50 برس کے روزوں کا کفارہ بنا دے گا۔ روایات میں ہے کہ جو شخص محرم کی پہلی رات کو 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ سورج فاتحہ کے بعد سورہ السین ایک بار پڑھے، تو اللہ اسے جنت میں 2000 محل ایسے عطا فرمائے گا کہ جن میں ہر ایک میں یا قوت کے 2000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پہ زبرجد کے تخت پر حور بیٹھی ہوگی۔ اس نماز کے پڑھنے والے کی 6000 بلائیں دور ہو جاتے ہیں، اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص محرم کی پہلی رات میں 8 رکعت 4 سلام میں اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص 10 بار پڑھے تو اللہ اسے بخش دے گا۔ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کے دن میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے تو اسے 10,000 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور ہر سورہ اخلاص کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک محل ہوگا، بنایا جائے گا۔ اس محل میں بہت سے محل ہوں گے، اور ہر 2 محل کے درمیان 10 برس کی مسافت ہوگی۔ اور اس ماہ مقدس کا 10واں دن، جسے عاشورہ کا یوم بھی کہتے ہیں۔ عاشورہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جامع برکات کے ہیں، اور یہ یوم عاشورہ ہر سال مسلمانوں کے لیے جامع برکات بن کر آتا ہے، اس لیے اہل عرب نے اس دن کو عاشورہ کے نام موسوم کیا۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے اسی دن کو عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا، زمین و آسمان اور ارواح کو پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ اسی دن ان کو آگ میں پھینکا گیا اور اسی دن آگ گلزار بنی۔ اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر رکھی۔ اسی دن حضرت سلیمان کو اللہ نے
ملک عظیم عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب کی بینائی لوٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب کو بیماری سے شفا علی۔ اس زمین پر آسمان سے پہلی بارش اسی عاشورہ کے دن ہوئی، اور اسی دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین اور ان کے گھرانے کی کربلا کے پیتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول نے اپنی مقدس جانوں کا نذرہ نہ دے کر سجدہ اور دین اسلام کو بچایا۔ محبوب خدا کے پیارے اہل بیت اطہار نے ہر ظلم برداشت کئے تیر کھائے، مگر ہر قدم پر صبر و استقلال کی عظیم اور جلیل القدر مثال نظر آئے دراصل امام حسین اور آپ کا گھرانہ رہتی دنیا تک حق و شجاعت کی زندہ مثال ہے۔ محرم کی یکم تاریخ کو امیر المومنین امام عادل خلیفہ راشد مراد در سول سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت سے گو یا اسلام کے آغاز سے لے کر اختتام تک قربانی اور شہادت ہی ہے۔ اس لیے بھی اس دن کو عاشورہ کہتے ہیں، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے دنوں کے اعتبار سے جو بزرگیاں امت مسلمہ کو عطا فرمائے، ان میں یہ 10ویں محرم کا دن بزرگی والا دن ہے، لیکن اکثر علماء کا یہ قول ہے چونکہ یہ دن 10 محرم کا ہے، اس لیے عاشورہ کہلاتا ہے۔ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول کریم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم عطا فرمایا، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، اس دن کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن زمین بھر سونا خرچ کرے تو بھی عاشورہ کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس دن مومنوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔